کبھی سوچا ہے کہ ایک عام آدمی صبح آنکھ کھولتا ہے تو سب سے پہلا خیال کیا آتا ہے؟ یہ نہیں کہ آج سورج کتنا خوبصورت ہے یا آسمان کتنا صاف. اس کے دماغ میں سب سے پہلا سوال یہی گونجتا ہے: آج گھر کا خرچہ کیسے چلے گا؟ یہ وہ لمحہ ہے جب زندگی کا سب سے بڑا امتحان شروع ہوتا ہے، اور وہ امتحان زندہ رہنے کا. پاکستان میں آج جتنی تنخواہ ملتی ہے اتنی میں گزارا صرف کتابوں میں ممکن ہے، حقیقت میں نہیں. ایک عام شخص جس کی آمدنی 25 سے 30 ہزار روپے ہے، وہ روز صبح ایک جنگ لڑتا ہے اور شام تک یہ جنگ ہار جاتا ہے. مہنگائی نے زمین کا ہر رنگ نوچ لیا، ہر خواب کا گلا گھونٹ دیا، ہر امید کو مٹی میں ملا دیا. تنخواہ ایک رقم نہیں رہی بلکہ مذاق بن چکی ہے. اشیاء خورد و نوش، پٹرول، بجلی، گیس، دوائیں، تعلیم، سب کچھ اس کے قابو سے باہر چلا گیا ہے. آج کا مزدور، استاد، کلرک، نرس، پولیس والا یا سرکاری ملازم، سب ایک ہی صف میں کھڑے ہیں. پہلے لوگ کہتے تھے محنت کرو تو نصیب بدلتا ہے، اب لوگ کہتے ہیں محنت کرو تو شاید بجلی کا بل بھر لو. یہ معاشرہ انسان سے جینے کا حق چھین چکا ہے. آپ سوچیں، ایک مزدور جو دن رات اینٹیں اٹھاتا ہے، دھوپ میں پسینہ بہاتا ہے، شام کو جب گھر جاتا ہے تو اس کے بچوں کی آنکھوں میں سوال ہوتا ہے: ابا آج کھانے میں کیا ہے؟ اور وہ شخص جب اپنی جیب ٹٹولتا ہے تو صرف خالی ہوا ملتی ہے. کیا یہ زندگی ہے یا سزا؟ ایک کلرک جو صبح وقت پر دفتر پہنچتا ہے، ٹرانسپورٹ پر دھکے کھاتا ہے، دفتر میں باس کی جھڑکیاں سنتا ہے، گھر واپس جا کر اپنی بیوی کے آنسو دیکھتا ہے، بجلی کے بل پر بینک والے کی دھمکی سنتا ہے، بچوں کے اسکول کی فیس کے نوٹس دیکھتا ہے. اس کا جرم کیا ہے؟ صرف یہ کہ وہ عام ہے. اس ملک میں عام ہونا سب سے بڑا جرم بن چکا ہے. جب حکمران ٹی وی پر آ کر کہتے ہیں ملک ترقی کر رہا ہے تو لگتا ہے شاید وہ کسی اور دنیا کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ترقی میں صرف خبروں میں دکھائی دیتی ہے. حقیقت میں تو ہمارا چولہا ٹھنڈا ہے. جب وزیر مسکرا کر کہتے ہیں صبر کریں، حالات بہتر ہوں گے، تو دل چاہتا ہے کہ ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے کبھی 10,000 روپے میں مہینے کا راشن خریدا ہے؟ کبھی آپ نے بجلی کا بل اپنی جیب سے بھرا ہے؟ کبھی آپ نے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے قرض مانگا ہے؟ بالکل بھی نہیں، کیونکہ آپ کی دنیا الگ ہے. آپ کا درد نقلی ہے، آپ کی مسکراہٹ مصنوعی ہے. پٹرول بڑھتا ہے تو ہر چیز بڑھ جاتی ہے، آٹا، چینی، دال، سبزی، ہر شے. لیکن تنخواہ وہ ہمیشہ ایک جگہ جم کر بیٹھی رہتی ہے، جیسے اس پر کوئی لعنت پڑ گئی ہو. جو لوگ 70,000 روپے میں گزارا نہیں کر رہے، سوچیں وہ کروڑوں لوگ جو 20، 22، 30 ہزار روپے کماتے ہیں، وہ زندہ ہیں یا بس زندہ رہنے کی اداکاری کر رہے ہیں؟ مہنگائی نے عزت نفس کو بھکاری بنا دیا. لوگ اب مانگنے سے نہیں شرماتے، بلکہ ضرورت نے شرم چھین لی. بازار جائیں تو چیزیں باتیں کرتی ہیں مگر خریدار خاموش رہتا ہے. پھل والا کہتا ہے بھائی آج سیب 200 300 روپے کلو ہیں، اور خریدار مسکرا کر کہتا ہے رہنے دو، بچے کھیر کھا لیں گے. ایک ماں جو بچوں کے لیے دودھ نہیں خرید سکتی، وہ رات کو روتے ہوئے خود کو کوستی ہے کہ آخر وہ کیوں زندہ ہے. ایک باپ جو اسکول کی فیس کے لیے دوست سے قرض لیتا ہے، وہ اپنے بچے کے سامنے خود کو مجرم محسوس کرتا ہے. یہ وہ زندگی ہے جو ہم جی رہے ہیں، مگر کوئی اسے تسلیم نہیں کرتا. حکمران طبقہ ایوانوں میں بیٹھا ہے، ان کی میز پر قہوے، بسکٹ، بڑے فیصلے. ان کے بچے باہر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کی بیویاں برانڈڈ بیگز خرید رہی ہیں، اور یہاں ایک مزدور اپنی بیوی کو 2 جوڑے دلانے کے لیے پچھلے 6 مہینے بچت کرتا ہے. کیا یہ انصاف ہے؟ کیا یہ وہی ملک ہے جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کہلاتا ہے، جس کے آئین میں لکھا ہے ریاست شہریوں کے بنیادی حقوق کی ضامن ہے؟ تو پھر سوال یہ ہے کہ یہ ضمانت کہاں گئی؟ اب تو حالات جہاں تک پہنچ گئے ہیں، لوگ اپنی جان دینے کو بہتر سمجھتے ہیں بنسبت زندہ رہنے کے. خودکشیاں بڑھ رہی ہیں، نفسیاتی بیماریاں عام ہو گئی ہیں، خاندانی جھگڑے، طلاقیں، ڈپریشن، یہ سب اس مہنگائی کا زہر ہے جو آہستہ آہستہ سب کو مار رہا ہے. ایک وقت تھا جب لوگ مزدوری کر کے فخر محسوس کرتے تھے، اب لوگ شرمندہ ہیں. ان کے پاس کام ہے مگر عزت نہیں. استاد جو قوم بناتا ہے خود کرایہ دینے کے قابل نہیں. نرس جو دوسروں کی جان بچاتی ہے خود دوائی خرید نہیں سکتی. پولیس والا جو قانون کی حفاظت کرتا ہے خود بجلی کے بل سے ڈرتا ہے. یہ وہ تلخ حقیقتیں ہیں جنہیں کوئی ٹی وی چینل نہیں دکھاتا، کیونکہ نیگیٹو نیوز ایڈورٹائزر کو پسند نہیں. میڈیا اب عوام کا نہیں، پیسوں کا ہے. غریب آدمی کی کہانی اتنی عام ہو گئی ہے کہ اب کسی کو دکھ بھی نہیں ہوتا، مگر وہ شخص جو رات کو سونے سے پہلے 100 بار سوچتا ہے کہ کل بچوں کو کیا کھلائے گا، دراصل ایک خاموش ہیرو ہے. وہ اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے جسے سب نے بھلا دیا. سوال یہ ہے کہ آخر کب تک عوام بجلی کے بلوں، پٹرول، گیس، دوائی، تعلیم، سب کے بوجھ تلے دبتے رہیں گے؟
کب تک اشرافیہ ان کے خون پسینے کی کمائی سے محلات بناتے رہیں گے؟ کب تک ایک کلر کی بیٹی جہیز نہ ہونے پر بوڑھی ہوتی رہے گی؟ کب تک ایک مزدور اپنی بیوی کو نئے کپڑوں کی خواہش سے شرمندہ ہوتا رہے گا؟ کب تک ایک والد اپنی بیٹی کی شادی کے لیے قرض مانگتا رہے گا؟ یہ صرف مہنگائی نہیں، یہ ایک اجتماعی تباہی ہے۔ ایک پوری نسل کا گلا گھونٹا جا رہا ہے۔ ہمارے نوجوان باہر بھاگ رہے ہیں کیونکہ یہاں عزت نہیں، روزگار نہیں، مواقع نہیں۔ جو یہاں رہ کر وہ یا تو مایوس ہیں یا مر رہے ہیں۔ یہ ملک صرف نعرے، تقریریں اور وعدوں پر زندہ ہے۔ ریاست مدینہ کے دعوے صرف بینرز پر ہیں۔ حقیقت میں عوام کا حال مدینہ کے دشمنوں جیسا ہے۔ جب وزیر خزانہ بجٹ پیش کرتا ہے تو اسے اعداد و شمار میں عوام کا درد نظر نہیں آتا۔ اسے صرف ریونیو ٹیکس کا خیال ہوتا ہے، لیکن وہ نہیں جانتا کہ ہر نیا ٹیکس کس کے چولہے کی آگ بجھا دیتا ہے، بجلی کا بل کس ماں کا علاج چھین لیتا ہے، اسکول کی فیسیں کس بچے کے خواب کو دفن کر دیتی ہیں۔ زندگی یہاں ایک تماشا بن چکی ہے۔ حکومت بدلتی ہے، چہرے بدلتے ہیں، وعدے وہی رہتے ہیں۔ غریب کی قسمت کبھی نہیں بدلتی۔ ہر پارٹی، ہر سیاستدان نے غریب عوام کا نعرہ لگایا، مگر اقتدار میں آ کر سب بھول گئے کہ وہ وعدہ کس کے لیے تھا۔ ایک وقت تھا جب محلے کے دکاندار ادھار دے دیتے تھے، اب وہ بھی کہتے ہیں بھائی حالات بہت خراب ہیں۔ لوگ اب برتن بیچ رہے ہیں، زیور بیچ رہے ہیں، گھر کا سامان بیچ رہے ہیں، مگر حکومت اب بھی کہتی ہے مہنگائی عارضی ہے۔ یہ عارضی کب ختم ہوگی؟ جب عوام ختم ہو جائیں گے۔ آج جو شخص کھانا کھا رہا ہے وہ کل شاید فاقہ کرے۔ آج جو گھر میں ہے کل کرائے کے گھر میں ہو سکتا ہے یا سڑک پر ہو سکتا ہے۔ جو آج بچوں کو اسکول بھیج رہا ہے کل شاید فیس نہ دے سکے۔ یہ وہ خوف ہیں جو ہر پاکستانی کے دل میں ہے۔ ہمیں اب صرف مہنگائی سے نہیں، اپنی بے حسی سے بھی لڑنا ہے۔ جب تک عوام اپنی طاقت نہیں پہچانیں گے وہ یوں ہی پستے رہیں گے۔ ہمیں اپنی خاموشی توڑنی ہوگی، کیونکہ جس دن یہ قوم بول اٹھی اس دن کوئی طاقت اسے روک نہیں پائے گی۔ اور ہاں، اس کے باوجود ایک عام پاکستانی ہر صبح پھر اٹھتا ہے، پھر دفتر جاتا ہے، پھر بچوں کے لیے خواب دیکھتا ہے، پھر امید رکھتا ہے کہ شاید کل کچھ بہتر ہو۔ وہ امید اس ملک کو زندہ رکھے ہوئی ہے۔ لیکن یاد رکھو، امید بھی ایک حد تک زندہ رہتی ہے۔ اگر یہ قوم اب بھی نہ جاگی تو اگلی نسلوں کو صرف یہ سبق دیا جائے گا، کبھی ایک قوم تھی جو زندہ رہنے کی کوشش میں مر گئی۔